بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں. بڑے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، بلا تمہید میں مختصراً یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی صحابہ کی، جس میں تمام اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں. صحابی کہتے اس کو ہے کہ جس نے حالت ایمان میں آقا علیہ السلام کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا ہو، حالت ایمان پر ہی زندہ رہے ہو اور پھر حالت ایمان پر ہی اس دنیا سے کوچ کر گئے ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں، بتائیں مجھے کیا نبی علیہ السلام کے اہل بیت اطہار صحابہ نہیں ہیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یقیناً ہر کسی کا یہی جواب آئے گا کہ نبی علیہ السلام کے سارے اہل بیت اطہار صحابہ میں شامل ہیں، کیونکہ انہوں نے، ہر کسی نے نبی علیہ السلام کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور اسی حالت پر ایمان کے ساتھ رہے، اسی حالت پر اس دنیا سے کوچ کر گئے. اسے صحابی کہا جاتا ہے. اور رہے اہل بیت اطہار ہونا، یہ ان کی خصوصیت میں سے ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، جب کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کو برا بلا کہا تو رب کائنات نے سورہ بقرہ آیت نمبر 137، اگر کسی کو شک ہو تو پھر گوگل کھولے، کوئی انجان آدمی بھی گوگل کھولے چیک کر سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے لوگوں، اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے، کن جیسا؟ رب فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ سارے لوگ تم جیسا ایمان لائے، کن سے کہہ رہا رب دکھا رہا؟ صحابہ سے کہہ رہا ہے اگر تم جیسا ایمان لائے تو ہدایت یافتہ ہوں گے. اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت کا کہ بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. جی بے شک. اب میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہنا. حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ فی اصحابی، اللہ کے اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یأخذه. رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم اللہ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے تو میری نفرت کی وجہ سے نفرت کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں آج ابو جہل سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ ابو جہل کیا کسی کا سر پھوڑنے آیا تھا؟ ہرگز نہیں. ابو جہل نے کیا ہمارا کوئی نقصان کیا؟ ہرگز نہیں. اس وجہ سے ہم نفرت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا دشمن ٹھہرا. اس وجہ سے ہم نفرت کرتے ہیں کہ آقا کا غدار ٹھہرا. ہم اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی گستاخی کرتا تھا. صحابہ سے محبت کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام سے محبت کی ہے، اور ہم ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو آقا علیہ السلام سے منسوب ہو گیا. اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت ہمیشہ سے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں. بہت سے لوگ آپ کے سامنے یہ کہیں گے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. حدیث سنائیں گے، کہیں گے انی تارک فیکم الثقلین، انی تارک فیکم الثقلین. وہ حدیث پیش کریں گے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بہ، اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. وہ یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ بھی یہ بتا دینا ایک چیز ان میں سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے جب تک میرے اہل بیت سے باہر ہیں، جب تک پکڑ
رکھو گے، تھام کے رکھو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسری چیز کتاب اللہ کو جب تک کہ تھام کے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ بھی انہیں یہ بتا دینا ہم نے اہل بیت اطہار کا دامن بھی تھاما ہے، اور جس قرآن کی تم بات کرتے ہو اسی قرآن میں رب کائنات نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 137 میں یہ بھی فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو اگر تم میرے نبی کے صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہوگے۔ تو آپ بتا دینا ہم نہ قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں نہ نبی کے صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم اہل بیت اطہار سے غداری کر سکتے ہیں، نہ نبی کے صحابہ کا دامن چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ بتائیں صحابہ پر کبھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، زبانیں تان دراز کرتا ہے، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے کہ ہم جواب دیتے ہیں۔ قرآن خود نبی کے صحابہ پر اعتراض ہونے کا جواب دیتا ہے۔ جب قرآن نے یہ کہا کہ اے لوگوں تم صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ، اٹھائیے سورہ بقرہ، اللہ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے کہ تم ان جیسا ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ لائے، آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسا سارے صحابہ ایمان لائے۔ تو کہنے لگے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کافروں نے کیا کہا ایسا ایمان لائے جیسا بیوقوف ایمان لائے۔ تو رب کائنات نے جواب دیا، صحابہ نے جواب نہیں دیا، اہل بیت اطہار نے جواب نہیں دیا، نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، قرآن خود جواب دیتا ہے، کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، قرآن کہتا ہے کہ الا انہم هم السفہاء، سنو اے نبی کے صحابہ سن لو، یہ تم کو بیوقوف کہنے والے خود ہی بیوقوف ہیں۔ تو بتاؤ اگر کوئی آج کھڑے ہو کر کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا دفاع کرے تو کس طریقے پر عمل کرتا ہے؟ یقیناً آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ وہ قرآن کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، صحابہ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم واہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کا بھی دامن پکڑو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب ستاروں سے مثال کیوں دی؟ آپ جانتے ہیں پہلے کا زمانہ آج کے زمانے کی طرح بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، پہلے کے زمانے میں آج کی طرح نیٹ ورکس نہیں تھے، لیکن پہلے کے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے سمندروں سے سفر کرتے تھے، ہوائی جہاز کا زمانہ تو تھا نہیں، تو پھر کیا کرتے تھے جب انہیں رات کو سمندروں میں سفر کرنا ہوتا تھا اور انہیں صحیح جہت میں جانا ہوتا تھا تو ستاروں کو دیکھ کر کے اپنی صحیح راستے کو اختیار کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے مثال دی کہ جس نے کشتی کو پکڑا ستاروں کا دامن نہ پکڑا، ستاروں کو نہ دیکھا تو وہ بھی بھٹک سکتا ہے، جس نے صرف ستاروں کو دیکھا کشتی کو نہ پکڑا تو وہ بھی ڈوب کر کے ہلاک ہو سکتا ہے۔ تو پتہ لگا ہمیں کشتی کو بھی پکڑنا جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت اطہار کشتی کی مانند ہے، تم اس میں سوار ہو جاؤ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان کو دیکھتے ہوئے راستہ اختیار کرنا، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اسی کی ترجمانی میں امام اہل سنت کا بہت ہی زبردست شعر آپ کے سامنے 2 بار کہہ چکا ہوں، تیسری بار پھر کہتا ہوں اہل سنت کا یہ بیڑا پار صحابہ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد کبھی بھی برا بھلا نہ کہنا۔ تو اب ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرنا یہ آقا علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ہے۔ میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا تتخذوه غرضا من بعدی، میرے بعد اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انہیں اپنی تان و تشنی کا گالی گلوچ کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جو نفرت کرتا ہے میری نفرت کی وجہ سے نفرت کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں آپ کن کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، ہر شخص قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ آپ بتائیں آپ کس سے محبت کریں گے؟ یقیناً سب کا جواب یہی ہوگا کہ جس کی طرف آقا نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہم اس کے محب بنیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب آقا علیہ السلام سے محبت کریں، آقا علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کریں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جس کے ساتھ
جیسا سلوک کرے گا دنیا میں آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کے ساتھ جیسا طرز اختیار کرے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت بھی سنور جائے دنیا بھی سنور جائے تو پھر آقا علیہ السلام کے صحابہ کا مرتے دم تک کے ہمیں دامن نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہمیں دنیا والوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا ہے، بل قیامت کے دن ہمیں آقا علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ اٹھنا گیا، ان کے ساتھ اٹھنا گیا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے آقا علیہ السلام کے پہلے صحابی جس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں ان کا مزار کہاں ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں، وہ وفادار تھے یا نہیں، آپ سے اگر پوچھا جائے آج بھی ابو بکر کا حال کیا ہے، ابو بکر صدیق کیسے تھے، عمر کیسے تھے، تو اشارہ کر کے کہہ دینا کہ جن کا مزار آقا کے پہلو میں آج بھی موجود ہے، جن کو آقا نے مرنے کے بعد بھی اس دنیا سے وفات کرنے کے بعد بھی خود سے جدا نہ رکھا، تو سوچ سکتے ہو قیامت کے دن ان سے نفرت کرنے والا قریب کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہمیں آقا علیہ السلام کے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے اور آقا علیہ السلام سے ہر منسوب شخص سے بھی محبت کرنی ہے، اور جس طریقے پہ ہمیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چلنے کا بتایا ہمیں اس طریقے پر بھی چلنا ہے، اور یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کا دامن ہمارے لیے باعث نجات ہے اور ہمیں نجات مل کر رہے گی، کیونکہ ہم نے ان کا دامن تھاما ہے جو نجات یافتہ ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام ہدایت یافتہ بھی ہیں اور ہدایت ہی ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ قرآن مقدس نے کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگوں اگر تم ایمان لائے ایسا جیسا نبی علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے تم ہدایت یافتہ ہوگے، اور تھوڑے آگے بڑھے رب کائنات نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شان یوں بیان فرمائی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، محترم حضرات آپ تمام حضرات تشریف رکھیں، مصافحہ بعد میں کر لیجئے گا۔ چپل لے وہ کہاں بھی رہا ہاتھ ہے چپل لے کہاں بھی رہا آپ سب حضرات آرام سے بیٹھ جائیے اپنی جگہ پر۔